دیکھو فضائل اعمال کی بات آتی ہے نا، کرامت کی، فضائل اعمال ایسی، جب تبلیغ جماعت کی بات ہے کہ تبلیغ جماعت بہت اچھی، کیوں بہت اچھی بھائی؟ جب وہ ساری دنیا میں فضائل اعمال کی کو تبلیغ کر رہی ہے، تو اگر فضائل اعمال غلط ہے تو آپ بولو نا ڈنکے کی چوٹ پر کہ تبلیغی جماعت بھی کیا ہے غلط، نہیں تبلیغی بہت اچھے ہیں. تو یہ آپ کی باتوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر بولو کہ جو ان کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے فضائل اعمال، وہ تو سارا دن بیچارے کیا پڑھتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں تبلیغ والوں سے، ہم کیا، ہماری کیا اوقات بڑے علماء کہ جب کام اتنا زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے تو ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل تسلیم ہو. جیسے کہ عرب میں ریاض الصالحین پڑھی جاتی ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کہا تھا تبلیغ والوں سے کہ عرب یہ فضائل اعمال نہیں مانیں گے، آپ ریاض الصالحین رکھیں. تو شروع کر دی، کام پھیل گیا عرب میں. تو ہم یہاں بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ فضائل اعمال میں واقعات ہیں، کرامتوں کے، یہ ہوا بزرگ نے، یہ ہوا فلانا ہوا. وہ کرامت کا جو باب ہے نا وہ اپنی نجی محفلوں میں کوئی اس کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایک اوور آل دین کی عالمی تبلیغ کر رہے ہو تو پھر اس میں کرامتوں پر نہیں، اس میں کس پر بات ہونی چاہیے؟ صحیح احادیث پر. ساری ساری رات جاگنا. فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے. ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے. یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے. فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا. یہ دین نہیں ہے. یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے. یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات. اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے. وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا. پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا. پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا. پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا. تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے. پھر اشراق پڑھے. اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا. لگتا ہے نام تھا ویلی کوئی نہیں. تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں. یہ راہبانیت کی شکل ہے. یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو. بنی تھی اس وقت اتنی پھیلی نہیں تھی، اس وقت کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا. اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جیسے عربوں میں ریاض الصالحین ہے، میں نہیں کہتا میں تو چھوٹا آدمی، بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے، خود تبلیغ ہی کے بعض بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ ریاض الصالحین جیسے پوری دنیا میں عربوں میں ہے نا، تو ایسے ہی اب تبلیغی جماعت میں ریاض الصالحین جیسی کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں مستند احادیث ہیں، ان میں واقعات نہیں ہیں. تبدیلی نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. تو اب ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو. اس سے تبلیغ کا کام اور زیادہ پھیل جائے گا. تو یہ ایک رائے ہے، تبلیغ بزرگ اس کو مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ان کی مرضی، وہ زیادہ بہتر اس کام کو. اتنی رائے تو دی جا سکتی ہے جو ہم بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ فضائل اعمال کے بجائے کیا ہونی چاہیے؟ ریاض الصالحین. اس میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں تو اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور اس میں بالکل مستند روایتیں ہیں، اس میں بہت سارے دن اور رات کے اعمال ہیں، تو وہ زیادہ ہے.
مسلک اہل